میرا نام عمیر ہے، میری عمر 25 سال ہے۔ آج میں آپ کو جو واقعہ سناؤں گا وہ میری ایک مامی کا ہے جو کہ میری ایکس گرل فرینڈ تھی۔ جب وہ میری گرل فرینڈ تھی تو ہم روز ہی ملتے تھے۔ میری جس جگہ جاب تھی وہ بھی وہیں پر کام کرتی تھی۔ رات کو ہم دونوں فارغ ہوتے تھے اور پھر ایک دوسرے سے بات چیت کرتے تھے۔ کچھ عرصے بات چیت کرنے کے بعد اسے مجھ سے محبت ہونے لگی تھی۔ میرا رشتہ طے ہو چکا تھا، اس لیے میں اتنا سیریس نہیں تھا، پر وہ میری محنتیں کرتی تھی۔ وہ روز میری توجہ پانے کے لیے روز کوئی نہ کوئی کام کرتی تھی جس سے میں انہیں دیکھ کر دنیا ہی بھول جاتا تھا۔ وہ گوڑے بدن والی، لمبے بال اور اچھے اخلاق کی مالک تھی۔ کوئی بھی میرے جیسا جوان لڑکا ان کا دیوانہ ہو سکتا تھا، پر میں نے خود پر قابو کیا اور اس کو اپنے اوپر حاوی ہونے سے بچایا۔ لیکن اس نے مجھے بہکانے کی کوششیں جاری رکھی۔ ایک دن اس نے حد ہی کر دی جب جاب کے دوران وہ میرے ساتھ آ کر بیٹھ گئی اور آفس میں سب کے سامنے مجھے چھونے لگی۔ ہمارے سامنے ایک ٹیبل تھا جس کی وجہ سے اس کی کارروائی کوئی بھی نہ دیکھ سکا۔ اس نے میری چھوٹو کو اپنا نشانہ بنایا تھا اور اسے استعمال کرنے لگی تھی۔ مجھے بھی سکون سا ملنے لگا، لیکن میری حالت غیر ہونے لگی تھی۔ وہ میرے اس نے ہاتھ کو پیچھے ہٹا دیا، وہ بھی فوراً باز آ گئی۔ اس نے میرے اندر کی بے چینی کو جگا دیا تھا جو کہ اب بڑھتی جا رہی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اسے کیسے ختم کروں۔ مجھے وہ رات یاد ہے جب میں نے اسے بے بس ہو کر میسج کر دیا کہ میں اس سے شدید چاہتا ہوں، جس پر اس نے مجھے تڑپانے کے لیے لکھ دیا کہ وہ اتنی جلدی کسی کے ہاتھ نہیں آتی۔ مجھے غصہ آ گیا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ پھر وہ یہ سب کیا تھا جو آفس میں اس نے میرے ساتھ کیا تھا، جس پر اس کا کوئی بھی رپلائی نہ آیا۔ پھر کچھ دیر بعد اس کا رپلائی آیا کہ کیا چاہتے ہو تم؟ میں نے جھٹ سے لکھا کہ چوہے بلی کا میچ کھیلنا چاہتا تھا۔ اس پر اس کا رپلائی آیا کہ شرم کرو۔ میں نے لکھا کہ یہ تو تمہیں چوہے سے پنگا لیتے وقت دیکھنا تھا، اب تو وہ روز ضد کرتا ہے۔ اس نے مجھے ہاں کر دی۔ اب میں جاب پر جانے کا انتظار کرنے لگا تھا، پر وہاں کوئی ایسی جگہ نہ تھی جدھر ہم اپنا کام کر سکتے تھے۔ میں اداس تھا کہ یہ چانس بھی چلا جائے گا۔ وہ جب بھی میرے آس پاس سے گزرتی تھی تو اپنا گلا کھنکارنے لگتی تھی جیسے وہ مجھے اور تپانا چاہ رہی ہو، اور اس کا یہ تپانا سچ ثابت ہو رہا تھا۔ آخر کار اس نے مجھے میسج کر کے واش روم کے باہر بلوایا۔ میں فوراً ہی واش روم کے باہر آ گیا تھا۔ اب ایک جانب لیڈیز واش روم تھے جبکہ دوسری جانب جینٹس کے تھے۔ اس نے مجھے دھیرے سے کہا کہ پہلے وہ دوسرے نمبر والے واش روم جائے گی، جس کے بعد میں بھی کچھ دیر بعد اسی واش روم کے اندر آ جاؤں۔ میں نے اس کی بات پر ہاں کر دی اور واش روم کے اندر چلا گیا۔ اندر جا کر دیکھا تو حیران رہ گیا کیونکہ وہ پہلے سے ہی تیار تھی۔ کچھ دیر بعد ہی میں اس سے الگ ہوا اور اس نے ملنے کی فرمائش کی کیونکہ میں اسے اچھی طرح حاصل کرنا چاہتا تھا۔ وہ کہنے لگی کہ یہ تو خوابوں میں ہی ہو سکتا ہے کیونکہ اس بزی لائف میں اتنا وقت نہیں ملتا کہ میں تمہارے لیے ایک دن نکال سکوں۔ میں بھی اس کی بات سمجھ گیا تھا اور اپنی سوچوں کو حدود بخشنے لگا تھا کہ اتنے بڑے خواب نہ دیکھو۔ کچھ عرصے تک میں نے اس سے بول چال بند کر دی تھی اور بالکل ہی بھول گیا تھا وہ اب اس کمپنی میں بھی نہیں آتی تھی جدھر میں جاب کرتا تھا۔ مجھے لگا اس نے جاب چینج کر لی ہے۔ میں اسے اپنی ایگو کی وجہ سے میسج بھی نہیں کر پاتا تھا، نہ ہی اس کا مجھے میسج آتا تھا۔ میرے ایک ماموں کنوارے تھے جو سوات رہتے تھے۔ میں ان کی شادی پر چلا گیا، لیکن میں نے جیسے ہی ماموں کی دلہن کو دیکھا تو میں شوق ہو گیا تھا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ میری ایکس گرل فرینڈ میری مامی کی صورت میں مجھے مل جائے گی۔ وہ کوئی پری لگ رہی تھی۔ دلہن کا روپ اس پر بہت جچ رہا تھا۔ وہ بھی مجھے دیکھ کر حیران تھی اور نروس بھی تھی کیونکہ میں نے اسے پورا دیکھا ہوا تھا۔ یہ بات الگ تھی کہ کام پورا نہ کر سکا۔ میں نے رسماً اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور نئی مامی کو اپنی فیملی میں شامل ہونے پر خوش آمدید کہا۔ میرے ماموں نے ان سے میرا تعارف کروایا اور اسے یہ بھی بتایا کہ میرے اگلے ماہ شادی ہے۔ وہ تو جیسے سکتے میں آ گئی تھی۔ میں حیران ہوا۔ میرے ماموں نے مجھے پوچھا کہ اپنی مامی کو تحفہ نہیں دو گے؟ میں اس کے لیے تحفہ تو لایا تھا، مگر اب میرا اسے دینے کو دل نہیں کر رہا تھا۔ میں نے معذرت کر لی کہ میں تحفہ بھول گیا ہوں۔ شادی سے سب فری ہو گئے تو واپس جانے کا پروگرام بنا، پر میرے ماموں نے مجھے سوات رکنے کا کہا کیونکہ میری شادی کی شاپنگ کرنی تھی۔ میرا کوئی موڈ نہیں تھا کہ مامی کو دیکھ کر اپنا خون خوش کروں، پر میری امی نے بھی ماموں کی بات ماننے کا کہا اور میں رک گیا۔ میں اپنے ماموں کے گھر رہنے لگا۔ میرا روم اوپر تھا جبکہ ماموں اور اس کا روم نیچے تھا۔ سردیوں کی رات تھی جب میں پانی پینے نیچے جانے لگا۔ مجھے مامی کی آوازیں آنے لگی، پلیز آرام سے۔ عاطف، میرے ماموں کا نام عاطف تھا۔ میں سمجھ گیا کہ اندر کیا چل رہا ہے۔ میں نے اپنا سر جھٹکا
اور جس کام کے لیے آیا تھا وہ کرنے لگا، لیکن جیسے کچن سے واپس جانے لگا تو میری مامی شب خوابی کا لباس پہنے اور ڈوریوں نے اسے باندھتے ہوئے مٹک مٹک کر انہوں نے میری جانب آ رہی تھی۔ وہ ان کی چال ایسی تھی جیسے ان کا سارا بدن ہلنے لگ جاتا تھا۔ تم ابھی تک جاگ رہے ہو عمیر؟ اس نے بہت خوشگوار موڈ میں مجھ سے پوچھا۔ میں نے بھی کہہ دیا کہ ہاں، آج مجھے نیند کہاں آنی ہے۔ میری بات کا مطلب سمجھ کر وہ اداس ہو گئی، کہنے لگی عمیر تم میری مجبوری نہیں سمجھ سکتے۔ میں اچانک پھٹ پڑا کہ آخر ایسی بھی کیا مجبوری تھی کہ تمہیں میرے ماموں کو پھنسانا پڑا، اور واپس جانے لگا جب وہ ایک دم میرے ساتھ چپک گئی۔ میں شوق تھا، میں نے اس کو اپنے آپ سے الگ کیا۔ تم کیا کر رہی ہو؟ ماموں آ جائیں گے، اب تم میری مامی ہو، میں نے اسے ہلکا سا سمجھایا، جس پر وہ رونے لگی اور مجھ سے الگ ہونے لگی، کہنے لگی عمیر تمہارے ماموں کے ساتھ مجھے آج بالکل بھی مزہ نہیں آیا، وہ مجھے خوش نہیں کر سکے، میرے گھر والوں نے میرے ساتھ برا کیا ہے، پر میں نے ان کی ایک نہ سنی اور اپنے روم میں آ گیا۔ اب وہ بھی میرے ساتھ میرے روم میں آنے لگی، میں کچھ بھی نہ کر سکا جب اس نے میرے روم کا لاک کر دیا اور اپنے اس لباس کو ڈوری کی مدد سے آزاد کر دیا۔ میں اس کو دیکھتا ہی رہ گیا، یہ کیا کر رہی ہو؟ یہ سب ٹھیک نہیں ہے۔ اسے میں نے اپنے نزدیک آتے دیکھ کر بولنے لگا، پر وہ کسی شکاری بلی کی طرح مجھ پر حملہ آور ہو چکی تھی۔ میں چاہ کر بھی اسے خود سے الگ نہ کر پایا۔ پلیز مجھ سے دور ہٹو، میری اگلے مہینے شادی ہے، یہ سب نہیں کر سکتا میں نے اسے الگ کرنے کی کوشش کی۔ میں اس کے حسن کو اپنے ہاتھ پر محسوس کرنے لگا تھا اور اسے اسی پل میں بہک گیا اور اس کے سامنے پڑے بیڈ پر میں نے اسے دھکا دیا اور اس پر سوار ہو گیا۔ وہ بھی اپنا پورا ساتھ دینے لگی تھی۔ جلدی سے میں نے اپنا کام کیا۔ اگلی صبح وہ میرے اٹھنے سے پہلے ہی جا چکی تھی۔ میں بھی مسکرانے لگا کہ آخر پا ہی لیا میری گرل فرینڈ نے، میری قسمت میں نہ صحیح میری مامی ہی صحیح، میں نے مامی کے روپ میں اسے پا لیا۔ میں نے اس پر اکتفا کرنے کا سوچا اور فریش ہو کر نیچے چلا گیا۔ مجھے ماموں کہیں بھی نظر نہیں آئے۔ پھر میری مامی میرے آگے پیچھے گھومنے لگی تھی۔ عمیر تم نے بتایا نہیں تمہاری بیوی کا نام کیا ہے؟ وہ کیسی ہے؟ تصویر بھی نہیں دکھائی۔ مامی نے شکوہ کیا۔ مامی جی میرے پاس اس کی کوئی پکچر نہیں ہے اور اس کا نام سمیرہ ہے۔ میں نے دانت پیس کر کہا، اچھا عمیر کیا تم مجھے بھلا سکو گے؟ مامی نے مجھے مسکرا کر دیکھا اور پوچھا، مامی بھلایا اسے جاتا ہے جسے یاد رکھا ہو۔ میں نے بھی اپنی مامی کے فضول سوالوں سے تنگ آ گیا تھا۔ وہ اندر کی جانب چلی گئی۔ میرے ذہن میں ایک سوال آیا تھا، مجھے اس سے وہ پوچھنا تھا۔ میں اس کے روم میں چلا گیا اور اس سے پوچھا کہ کیا ماموں نے تمہیں اتنا پیار دیا تھا جتنا میں نے دیا؟ تو وہ ایک لمحے کو چپ ہو گئی اور پھر کہنے لگی، عمیر جب میں تم سے دور ہوئی تو صرف تمہیں ہی تصور کرنے لگی تھی، میرے میں تم بسنے لگے تھے۔ میں دن رات تمہارے خواب دیکھتی تھی، تمہیں پانے کی خواہش آئے روز جگاتی تھی اپنے اندر، میرے اندر۔ پھر جب ایک دن میں نے اپنے والدین سے تمہارے بارے میں بات کی تو وہ راضی ہو گئے۔ میں نے جب تمہاری فیملی کا بتایا تو وہ حیران تھے اور کہنے لگے کہ اس لڑکے کے ماموں کا رشتہ تمہارے لیے آیا تھا، اور ماموں بہت امیر ہے، لڑکے کی تو بس جاب ہے، وہ اس چکر میں عمیر میں نے تمہیں کھو دیا۔ اور اب زور زور سے وہ رونے لگی۔ میں حیران ہو گیا تھا، میں اب تک اسے غلط سمجھ رہا تھا، پر اس کے ساتھ سچ میں برا ہوا ہے۔ میں نے آگے بڑھ کر اسے دلاسا دلایا اور یہ بھی کہا کہ مجھے معاف کر دو، میں نے تم سے بہت برا برتاؤ کیا، جس پر وہ رونے لگی اور کہنے لگی کہ عمیر اب کیا فائدہ، اب ہم کبھی بھی ایک دوسرے کے نہیں ہو سکتے، میں تمہاری مامی بن گئی ہوں اور یہ رشتہ تمہیں کبھی بھی میرے قریب نہیں ہونے دے گا۔ میں نے اسے جذباتی ہو کر گلے لگا لیا اور یہ بھی کہا کہ کوئی بھی چیز مجھے اس سے الگ نہیں کر سکتی۔ سمیرہ میری بیوی ہے پر میری محبوبہ تم ہی ہو۔ اس بات پر اسے تسلی ہوئی اور کچن میں جانے لگی۔ میں بھی اپنے روم میں چلا گیا۔ ایک ماہ بعد میری سمیرہ سے شادی ہو گئی۔ میری بیوی ماں بننے والی تھی، پر اس کی طرف سے کوئی بھی خوشخبری نہ ملی۔ مجھے بھی اس پر ترس آتا تھا۔ میں اس کے بعد سوات بھی نہ جا سکا، لیکن اس کے ساتھ میسج پر بات ضرور ہوتی تھی۔